نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت المائدہ آیت نمبر 38 جو آج ہم نے کرنی ہے، جس کا آیت کا نام کیا ہے جی؟ حد سرقہ۔ حد کسے کہتے ہیں؟ قانون، وہ قانون جو اللہ تعالیٰ خود بنا دے اسے حد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو قانون ہو جج جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے جرم کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے، وہ بھی کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے خاص بنایا ہے ان میں ایک حد سرقہ ہے۔ سرق کہتے ہیں چوری کو، سرق چوری کو کہتے ہیں، چوری۔ حد سرقہ چوری کا قانون، ٹھیک ہے؟ چوری یا چور کا یعنی چور کی سزا یا چوری کی سزا کا قانون، یوں آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ حد سرقہ کہتے ہیں اس کو۔ اور چوری کہتے ہیں سرق، اور سارق کہتے ہیں چوری کرنے والا، ٹھیک ہے؟ سارق چوری کرنے والا، چوری یا چور مرد کہہ لیں آپ، چور مرد۔ اور سارقہ جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں آتا ہے، گولتا آتا ہے ایسے لکھا تو مؤنث، چور عورت، چور عورت، چور مرد چور عورت، خاص اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اس میں بتایا ہے۔ تو حد سرقہ سرق کہتے ہیں چوری کو، اور سارق چور مرد، اور سارقہ چور عورت، ٹھیک ہے؟ تو چوری کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے حد، وہ کیا ہے؟ چوری ناپسندیدہ، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، ایک مثال بنی ہوئی، چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ چوری بہت بری چیز ہے، اس میں کیا ہے جی؟ بے ایمانی، بے ایمانی، ایمان نہیں رہتا، ڈیفینیٹ سی بات ہے۔ اور چور کیا کرتا ہے؟ کسی کا کچھ بھی چوری کر سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں شیطان بھی تو چور ہے نا، ہمارا ایمان چوری کرتا پھرتا ہے، تو چوری سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو آیت نمبر 38، والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ وہاں اور اب دیکھیں کیا ہے؟ السارق، السارق، سیدھی میں نے آپ کو کہتا ہے سارق کسے کہا جا رہا ہے؟ چوری، چور مرد، اور چور مرد یعنی چور یہاں کی چوری کرنے والا مرد، کوئی مرد ہے اس نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میرا مارکر جو ہے کم لکھ رہا ہے، میں مارکر چینج کروں ذرا۔ اور چوری کرنے والا مرد، وہاں اور السارقات، ٹھیک ہے؟ السارقات چور، اور چوری کرنے والی عورت، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب قتل کا کہا سورہ بقرہ کے اندر، تب بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ چاہے وہ عورت مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، ٹھیک ہے؟ باقاعدہ ہر ایک کا نام لے کے الگ سے۔ تو خاص طور پہ عورت کا بھی لیا گیا، کیونکہ بیکاز عورت جو ہوتی ہے نا، عورت یہ گھر کی عزت، آپ کو پتہ ہے گھر کی عزت مانی جاتی ہے۔ باپ بھائی بیٹے اس کے معاملے میں بہت ٹچی ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم لوگوں میں بھی یہ حال تھا۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ غیرت اس وقت اٹھ جاتی ہے، جاگ جاتی ہے کسی کے بھی۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ سردار لوگ کیا کرتے تھے کہ اس طرح کا کوئی گناہ کو کر دیتا تھا، کس سے غلطی ہوتی تھی چوری کرنے، اور اول تو بڑوں کو پکڑا نہیں جاتا تھا، اور جو کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا تھا تو اس وقت یہ ہاتھ کاٹنے والا تو کوئی اتنا سنتا ہی نہیں، لیکن جو سزا جو بھی دی جاتی تھی نا، تو کسی گھروں کے ہمارے یہاں مرد کے غلام پیش کر دیے جاتے تھے، غلام پیش کر دیے جاتے تھے، ان کو سزا دے دی جائے، ان کے گھر والوں کے معاملات ہم لے لیں گے، چاہے وہ قصاص ہو چاہے کوئی بھی سزا ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اس میں ایسا ہوتا تھا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں؟ آج سردار نہیں ہوتے، چودھری ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، اور یہ بہت سے علاقوں میں سردار بھی چودھری وڈیرے اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے کمی کمین رکھے ہوتے ہیں۔ کمی کمین کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن انہیں وہ کمی کمین کہتے ہیں، وہ جو ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے پھرتے ہیں، ان کے نوکر، ان کے غلاموں کی طرح ان کو قرضوں میں پھنسایا ہوتا ہے، ان کو اللہ عالم کیسے کیسے پھنسایا ہوتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ کوئی چوری کوئی جرم ہو جائے،
کوئی بھی جرم، یہاں خالی چوری کی بات نہ کریں، کوئی بھی جرم ہو جائے. اچھا مردوں کے ساتھ ہو جائے تو پھر بھی اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہو گیا، لیکن عورت کا تو معاملہ ہی بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو عورت کے لیے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں اور کیا ہے کسی نہ کسی کو سامنے پیش کر دیتے ہیں. یا تو خیر مردوں کے ساتھ بھی حساب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے خاص طور پہ کیا دیا. ٹھیک ہے، کہ خاص طور پہ آپ دیکھیں جب جہاں پہ آئی ہے اللہ تعالیٰ نے حد کی سزا، چاہے وہ سرقہ کی ہے، چاہے وہ زنا کی ہے، چاہے ہم جاتے ہیں مذاق کی بات ہو رہی تو بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے الگ سے بلا کر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جو نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وہ ہے، وہ کیا ہے، چور مرد ہو یا عورت ہو. اب یہاں پہ کیا کہہ دیا، چاہے چور مرد ہے اور چاہے وہ عورت ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرو، سیدھی سی سزا، فقطعوا، فاپس قاف تو عین قطع، روٹ ورڈ ہے، قطع رحم کاٹنا، ہمارے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہے تو کیا ہے، کاٹنا. اور اس میں کیا ہے، واؤل جمع کے لیے فقطعوا، بس تم واؤل جمع تم کاٹ دو، پورا جملہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، بس تم کاٹ دو. کیا کاٹ دو، ایدیہم، ید واحد کو کہتے ہیں، ید واحد، ایدی جمع ہاتھ، ہما ان دونوں کے، ہم ان کے لیے آتا ہے نا، ان کے لیے، وہ ان کے لیے جمع کے لیے آتا ہے. یہاں پہ تسنیہ آ رہا ہے، ہاتھ، ہما ان دونوں کے، ان دونوں کے. ٹھیک ہے جی، ہاتھ ان دونوں کے کاٹ دیے جائیں گے. اور ابھی کیا ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم آ رہا ہے. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے یہاں پر بس تم کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے. پہلے آپ دیکھیں چوری، چوری کون سی چوری ہو، کتنی چوری ہو، کیسے چوری، مطلب چوری کے بارے میں بھی تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں تو پہلے تو آپ کو میں بتا دوں، چوری جو ہے کھانے پینے کی چوری نہیں ہوتی. کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز کوئی چرائے وہ چوری میں نہیں آتا. اب وہ کھانے پینے کی چیز کون سی ہو سکتی ہے، ہمارے کچن سے کوئی چھوٹا موٹا کھانا، ہماری کوئی روٹی کی چرا لے کوئی بھوکا. اب دیکھیں نا، کوئی بھوکا ہے اور وہ چرا لے اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، کسی کے لیے. اسی طرح دوائی بھی ہو سکتی ہے، وہ دوائی بھی ہو سکتی ہے کسی مجبوری کی طرح نظر آ رہا ہے آپ کو اور پتہ چل جاتا ہے، بہت چیز میں پتہ چل جاتا ہے. تو اس طرح کی چوری چوری نہیں ہوتی، اس کو چوری نہیں کہتے، اس کو چوری میں کنسیڈر نہیں کرتے. ہاں وہ لوگ جو بڑے بڑے بورے اپنے بند کر کے رکھ لیں، اور وہ ایک ہوتا ہے کہ ان کو، یا بڑے بڑے بورے چوری کر لیں، وہ چاہے کھانے پینے کی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا، وہ پتہ چلتا ہے کس مقصد کے تحت چوری کی گئی. تو کھانے پینے کی چوری، اب یہ نہ کہے کوئی کہ گندم کے بڑے بڑے کوئی گوداموں سے چوری کر لے اور کہ جس طرح چوری، نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی. صرف یہ کہ کھانے پینے کی چیزیں، جیسے کوئی فروٹ ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں کوئی اس طرح چوری کر لے، وہ چوری میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اور کون سی چوری میں نہیں آتی، جو جس کو حفاظت سے نہ رکھا گیا ہو، حفاظت سے نہ رکھا گیا ہو. ٹھیک ہے، اس کی حفاظت نہ ہو. یعنی اگر ہم آپ کو حدیث، اس کے بارے میں آپ کو حدیث بتائیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم کہ توکل، اللہ توکل کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تو اپنا اونٹ جو ہے رسی کے ساتھ کسی جگہ باندھ دے. ٹھیک ہے، باندھ دے اور پھر تو توکل کر. ٹھیک ہے، پھر تو توکل کر. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے، یہاں پر ایک یہ، اور پھر ایک واقعہ ہوا توکل کا، یعنی اللہ پر توکل چھوڑ دیا، کوئی اٹھا کے لے جائے تو پھر کوئی اٹھائے گا، پھر اسے نہیں پکڑا جائے گا، پھر اسے پکڑا نہیں جائے گا. اسی طرح ایک شخص جب کوئی چادر چوری ہوگی کچھ، تو اللہ نے پوچھا کیا تم نے اسے حفاظت سے رکھا تھا، اور اس نے کہا نہیں، یہ میں ایسے رکھ کر گیا تھا. مطلب کوئی چیز جو جس کو حفاظت سے رکھا ہو، تالا لگا ہوا ہو، تالا توڑ کر کوئی چیز لے جائے. ٹھیک ہے، کوئی حفاظت کی چیز باندھ کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، حفاظت سے باندھا گیا ہو کسی چیز کو. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اس کی حفاظت توڑ کر، کسی بھی طرح سے کوئی حفاظت توڑ کے جب کرے گا تو وہ چوری کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ چوری ہے. اور چوری کتنی اور کس پہ چوری نہیں ہوتی ہے، جو یہ میوزک انسٹرومنٹ ہیں ان پہ بھی چوری نہیں ہوتی ہے، یہ بھی چوری میں نہیں آتے ہیں. بہرحال چوری کس میں آتی ہے، یہ نہیں، ایک رقم ہے، اس میں 2 یا 3 درہم کے مطابق اگر کوئی ہو وہ نکالے تو وہ چوری میں آتا ہے. 2 3 درہم یا
दिनार आए तो वो चोरी में आता है। बहरहाल चोरी चोरी होती है, लेकिन जो छोटी मोटी जो इस तरह की बातें उनको उस पर ही अब हाथ काटने वाला मामला नहीं होगा। ठीक है, 2 से 3 या 4 दिरहम से ज़्यादा वो है, वो उसमें हमें पता चलता है इमामों के उसमें कि वो क्या कहते हैं। लेकिन बहरहाल इतनी चोरी हो के जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो उसमें, तो फिर क्या होता है, हाथ काटने हैं। हाथ कैसे काटने हैं? ठीक है जी। हाथ ऐसे हैं कि पहले उसका अ एक हाथ कटेगा, उल्टा हाथ, उल्टा हाथ में लिखूंगी लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ उसका काट दिया जाएगा ताकि वो सीधे हाथ से अपने काम करता है। तो हाथ कितना कटेगा जी? कलाई तक। ये जो ये हैंड है, ये हैंड आप लगा लें तो जितना हैंड, ये देखें जी, ये कलाई, ये यहाँ तक हाथ कटेगा, यहाँ तक हाथ कटेगा। और ये इतनी कलाई है, यहाँ तक ये हाथ कटेगा। और काटने के फौरन बाद गरम गरम तेल में डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? कि वो उसके अंदर जो है इन्फेक्शन पैदा ना हो, और तेल जो उसको गर्म भी रखता है, मतलब उसकी खून ज़्यादा ना बहे, और ये सब इसके लिए उसको शदीद गर्म तेल में उसको डाल दिया जाता है ताकि वो ना। और ये क्या है? ये सज़ा है, ये सज़ा है, कोई मेहरबानी नहीं है कि उसको बड़ी नरमी से देखा जाए। आगे आ रहा है इसमें, अल्लाह ताला ने क्यों बताया। आप देखें कि सऊदी अरब में चोरी का रेशो सबसे ज़्यादा कम है, वहाँ लोगों के हाथ कटे हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर अगर इंसान होगा, वो असल इंसान होगा, इबरत हासिल करेगा, तो एक हाथ से ही उसका उसकी जो है ना उसको इबरत हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं मानता, फिर चोरी करता है, तो फिर क्या करना है? उसका दूसरा हाथ, फिर दूसरे हाथ की बारी में, मतलब फिर उसका सीधा हाथ, अब उसका राइट हैंड भी कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर वो फिर बाज ना आए तो फिर उसका उल्टा पाँव और सीधा पाँव, इस तरह से, मतलब हाँ, ये एक तरीका बताया हुआ है। अव्वल तो आपको पता है कि इसी से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन एक ऐसा झीट जो बाज़ ना आता हो, उसके लिए यहाँ कहा गया है। वही ना, चोरी को बहुत बुरी चीज़ है, जिसकी आदत भी पड़ जाए और ये बुरी चीज़ होती है। उसी को माशरे से ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने इस चीज़ को, इसे हद बनाया है। तो सोचें ये कितनी बुरी चीज़ होगी। आप सोचें ये किस कदर बुरी चीज़ है, जिसके लिए अल्लाह ताला चाहते हैं कि माशरे में चोर ना हो। चोर होंगे तो देखें, चोर वो कहते हैं लाख लख दा भी ते कख दा भी। जिसने लाख चोरी किए कहलाएगा वो भी चोर, और जिसने छोटी सी चोरी की है कहलाएगा वो भी चोर। ठीक है, वो अलग मामला है कि आपको बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ क्या है, जो लाख चोरी कर ले उसको सजा नहीं देते। और कोई भूखा अब वहां से कोई रोटी उठा ले एक, ठीक है जी, कोई भूखा है और अपनी एक वक्त की किसी एक रोटी चोरी कर ले, तो उसको क्या करेंगे? वो है तो वो भी चोर, लेकिन क्या है, इसको सजा दे देंगे, इसको नहीं देंगे। ऐसे ही होता है ना। इसीलिए ये जो इमामों का फैसला है इसके अंदर कि जो भूखा है और इस तरह से कोई चोरी करे या किसी चीज़ से, उसको चोर नहीं कहेगी, और उस पर वो सज़ा भी लागू नहीं होगी। लागू किस पर है? जो चोरी करे और आपको पता है पीछे क्या आया था? डाका डाले, साथ किसी को मार दे, ज़मीन में फ़साद करे, और जो चोरी करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला बुरी आदतों, बुरी हरकतों से बचाए। तो इसी में अल्लाह ताला कह रहे हैं वस्सारिक़ु वस्सारिक़ात, कोई चोर और चोर मर्द और चोर औरत, चोर और चोरनी, फ़क़्तऊ बस तुम काट दो, अयदियहुम हाथ उन दोनों के, जज़ाउन, आगे क्या है? जज़ाउन, क्या है जी? जज़ा है। जज़ा मतलब यहाँ पे मद आ रही है, और जज़ाउन, जज़ा मतलब बदला है उसका, बदला कह लें, जज़ा कह लें, सज़ा कह लें। ठीक है जी? सज़ा है बिमा, बाज़ेद भी सात माह जो, सात जो, कसा, कसबा, काफ सीन बा कसब, यही रूट वर्ड होता है कसब। हम भी कहते हैं, ये मेरे पेन बहुत हल्का लिख रहे हैं, मैं पेन फिर चेंज करूँ, सारे पेन हल्के होते जा रहे हैं। हाँ जी, अभी चेंज करूँगी पेन को। अच्छा जी, कसब किसे कहते हैं? हम सब जानते हैं कसब कमाई को कहते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है हाथ में कोई कसब होना चाहिए। तो हमेशा जो हाथों से कमाया जाता है ना, जो हाथ की कमाई, उसी को ज़्यादा कसब कहते हैं। और ज़्यादा हमारे हाथों से ही कमाई होती है, तो मतलब सिग्नेचर भी करेंगे तो हाथ ही से करेंगे ना। तो कसब, इसमें अलिफ आ रहा है, कसब वाहिद के लिए आएगा, और यहाँ पे कसब तस्निया आ रहा है। ठीक है, सात जो, या यहाँ पे बावजा भी लिख सकते हैं, बावजा जो, बावजा जो, कसबा कमाया,
یہ تسنیہ آ رہا ہے دونوں نے، ان دونوں نے، ٹھیک ہے، جو ان دونوں نے کمایا، کنہوں نے؟ چور نے اور چورنی دونوں نے، بدلہ ہے بوجہ جو کمایا ان دونوں نے۔ اب ہم اسے رب کریں گے، آگے چلیں گے۔ نکالن، نون کاف لام نقل، یہ کہاں پر آیا تھا ورڈ؟ آپ کو یاد آنا چاہیے، یاد رہنا بھی چاہیے۔ یہ سورت بقرہ کے اندر سبت کا قانون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ انہوں نے سبت کی نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں، وہاں پہ بھی یہ لفظ آیا تھا نقل۔ نقل کسے کہتے ہیں؟ دھات ہوتی ہے، دھات ہوتی ہے، نقل ایک دھات ہوتی ہے، اور اس سے کیا بنتے ہیں؟ لوہا، یا اس سے ملا جلا کے جو ایک نقل دھات ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا بنتی ہیں؟ بیڑیاں، بیڑیاں۔ اور جس کو بیڑیاں ڈالی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بیڑیاں ڈلوا کر جب مجرم کو لے کے آیا جاتا ہے، مجرم کو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو یہ بھاگنا، جو ایک لوگ عبرت پکڑیں، عبرت پکڑیں، ہے نا؟ تو یہاں عربی میں عبرت کا ورڈ آتا ہے، لیکن یہاں پہ نکالن عبرت ہی کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ اب اس کو مٹائیں گے اور ہم ورڈ دیکھیں گے کیا ہے۔ یہاں پہ کاف کے ساتھ الف، لام کے ساتھ الف آ رہا ہے، دیکھیں کاف کے ساتھ الف آ رہا ہے، نکالن، ٹھیک ہے، نکالن تو کیا ہے؟ عربی، عبرت، سوری، کیا نکلے گا لفظ؟ نکالن، تو کیا ہے جی؟ عبرت۔ یہ سارے پین مجھے نکال کے پھینکنے پڑیں گے ابھی، یہ سارے خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، نکالن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عبرت، کہ جو ان دونوں کے ہاتھوں نے کمایا، ان دونوں کے بوجہ جو کمایا ان دونوں نے، نکالن عبرت، مطلب یہ جو ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے عبرت ہے۔ من اللہ، کس کی طرف سے؟ من سے، اللہ، اللہ سے۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، من سے اللہ، اللہ سے۔ یہ جو عبرت بنائی گئی ہے، ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ عبرت بنانا چاہتا ہے چوری، کہ چوری کی سزا بے ایمانی، چوری غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہم سب کہتے ہیں، یہیں سے آپ سوچ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو واقعی اللہ تعالیٰ بہت رحیم و رحمان ہے۔ اور بہت سی چوریاں چھپ بھی جاتی ہیں، بہت سے کام چھپ بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اگر رحیم بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی آتا ہے، ابھی آ رہا ہے ساتھ، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ قہار بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے چل کے ہم بقی صورتوں میں پڑھیں گے کہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے بستیاں تباہ کر دی۔ کیوں؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے تو مطلب چوری ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو شدت سے غصہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، تاکہ پورے معاشرے میں کیا بنے؟ عبرت بنے۔ ہم پاکستانیوں کو اس سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا؟ پاکستانیوں کو کیسے نہیں پتا؟ پاکستانی کیوں نہیں جانتے کہ وہی ایک پرانی کہاوت بتائی جاتی ہے، ڈاکو، ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ تو قتل و غارت بھی کر دیتے ہیں۔ اور چور جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ڈرپوک بھی بہت ہوتا ہے، اور اگر اس کی چوری پکڑی جائے تو ڈیفینیٹ وہ ڈاکو بن کے قتل بھی کرتے ہیں۔ ڈاکہ اور چوری ایک ہی جیسی چیز ہوتی ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، چور چوری چھپے بھی کرتے ہیں، ڈاکو سامنے بھی آ کر لیتا ہے، تو یہ دو الگ الگ طرح کے ایک معاملے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ڈاکو جس کو کہ سزا ہوئی، لیکن جس کو پھانسی کی سزا ہوئی، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی پرانی کہانی ہے ایک ڈاکو کی، جو کہ پنجاب کا تھا، نام شاہ مجھے اس ٹائم یاد نہیں۔ اس نے اپنی ماں سے ملنے کی خواہش کی، تو جب اس کی ماں ملی اس کو، تو جب وہ ماں ملی تو اس نے ماں سے کہا کہ مجھے آپ کے کان میں کوئی بات کرنی ہے، تو اس نے ماں کے کان پہ دانت کاٹے، زوردار دانت کاٹا، تو ماں چیخی، تو اس نے ماں سے کہا کہ ماں، جب میں نے تجھے پہلی دفعہ آ کے بتایا تھا کہ میں چوری کر کے آیا ہوں، اور تو نے سنا کہ میں چور ہوں، تو تو نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا کیوں نہیں، مجھے منع کیوں نہ کیا؟ سب سے پہلے تو ماں ایک بہت بڑا وہ ہے جو کہ بچے کی ہر بات جانتی ہے، ہر بات اس کو پتہ ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں بہت سی چیزیں ہم مائیں باپوں سے بھی چھپا جاتی ہیں، ہے نا؟ اور بہت جگہ پر ہم مائیں بچے کا شیڈ بن کے، بچے کا کور بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بچے کوئی چھوٹی سی چیز اٹھاتے ہیں، بچے کہیں کسی
جگہ سے چھوٹا سا پھل کا کوئی اتنی چھوٹی سی بھی چیز اٹھائیں انہیں فوراً پکڑا جائے، فوراً انہیں پکڑا جائے. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا تھا کہ جب ہمیں تو یہ ڈرایا ہوا تھا کہ جیسے کوئی بچے کی کوئی چیز چھوٹی موٹی پکڑی جاتی تھی، بیگ سے چیزیں نکل گئیں، کوئی چیز ایسی کوئی چھوٹی موٹی، تو کیا جی ہم تو اب ہمیں تو یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ کیوں جلا دیا جائے گا، کہاں سے آیا ہے، فوراً جواب دو، پکڑو اس کو. اور اسی وقت بچے کو پکڑا جاتا تھا، تو جلدی سے بچہ پکڑا جاتا ہے. اسے اس کے اچھے اور بری سے سمجھائیں نہیں. تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے کرتے بڑی چوری پر آتے ہیں. وہی بچے جو معاشرے میں پہلے گھر سے اسکول، اسکول سے کالج، کالج سے آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں، سیاست کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز سے بعد سیاست میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے بڑے پیمانے پر وہ چوریاں ہوتی ہیں. اور کہاں تک پہنچ جاتی ہے بات. تو یہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک معاشرہ بچ جائے. اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں جو ہمارے یہاں شریعت نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں تو کم از کم نہیں ہے، اور یہ سزا بھی نہیں ہے. اور اسی لیے دیکھیں کہ چوری کا ریشو سب سے زیادہ ہے. اور باقی بہت سے ملکوں میں بھی بہت زیادہ ہے جہاں پہ یہ سزا نہیں، لیکن سعودی عرب میں یہ سزا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہاں چوری کا ریشو سب سے کم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں ہمیں دی ہیں بڑی حکمت کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں پس اور چور مرد اور چور عورت پس تم کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے، سزا ہے جزا ہے بوجہ جو کمایا ان دونوں نے، عبرت اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. وہاں اور اللہ اللہ، اب اللہ تعالیٰ کی پہچان. اور اللہ کیا ہے جی؟ اللہ عزیز، زبردست. میں نے آپ کو بہت دفعہ اس کے میننگ بتائے ہیں. عین زازا از عزت کا روٹ ورڈ. ٹھیک ہے. جب اس میں شد آ جاتی از عزت کا روٹ ورڈ، تو بہت عزت والا، اتنی عزت والا کہ بڑا زبردست. عزت والے رب کو اس طرح کی بے ایمانیاں سخت ناپسند ہیں. تو کیا ہے بڑی عزت والا؟ مطلب زبردست، سب پر غالب. غالب بھی کہہ سکتے ہیں، زبردست بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ حکیم، خوب حکمت والا. حکم روٹ ورڈ ہے. حکم کا مطلب کیا تھا؟ فیصلہ. خوب فیصلہ کرنے والا. اس کا جو فیصلہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو تو زبردست فیصلہ ہے. کمال حکمت والا. اس کی حکمت ہے کہ ایک کے ہاتھ کاٹو تاکہ باقی سارا معاشرہ بچ جائے. کتنی کتنی چیزوں سے، کیسے کیسی بے ایمانیوں سے بچ جائے. چور جو ہے آگے بڑھ کے چوری نہیں رہتا، آگے جا کے وہ اور زیادہ چوریاں اور زیادہ بے ایمانیاں کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ تعالیٰ اس میں بتایا ہے کہ وہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سو دونوں کے ہاتھ کاٹ دو اس جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے. اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ کیا رہے؟ فمن تابا، فاپس منجو، پس جو مطلب جو بھی کوئی سنگولر پرسن. تابا، توب روٹ ورڈ ہے. توب سے کیا بنتا ہے؟ تاب. الف واو یا حرف علت ہے، روٹ ورڈ ہے. واو الف میں بدل گیا. جب بھی روٹ ورڈ میں کوئی یہ ورڈ آتے ہیں تو آپس میں بدل جاتے ہیں. اور تابا، وہ توبہ کر لے، وہ توبہ کر لے یا کر لیو. ٹھیک ہے. من جو، من سے، من بعد، من بعد میمت سے بعد، یعنی اس کے بعد آپ کہہ دیں جو ظلم ہو، ظلمی، ظلم ظلم ہو اس کا، ظلمی ہی. ٹھیک ہے. ظلم اس کا، ظلم مطلب ظلم اس گناہ کو کہتے ہیں. ہی اس کا ظلم، اس کا گناہ اس کا. آپ کو پتہ ہے ظلم اندھیرا ہے، اور اندھیرا ہی میں انسان رہ کے گناہ بھی کرتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے. تو آپ دیکھیں ظلم، سب سے پہلا ظلم شرک، اور اس کے بعد جتنے بھی گناہ ہے، زیادتیوں، ظلم ہی ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ عذاب بنتے ہیں. پس جو بھی وہ توبہ کر لے سے بعد ظلم کے اس گناہ کے اس چوری کے اس نے جو کو ظلم کیا ہے وہ توبہ کر لی. اور توبہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے جی؟ میں ذرا پین چینج کروں، آج یہ سارے اٹھا کے مجھے پھینکنے پڑیں گے پین، یہ والے سارے. ہاں جی. وہ اسلحہ، وا اور سواد لام ہا صلح. ہاں جی. کیا روٹ ورڈ بھی صلح ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اصلاح بھی بن جاتا ہے اور صلح بھی بن جاتا ہے. تو صلح کیا ہے؟
اللہ سے جنگ ہے اس کی، مطلب غلط کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اللہ سے جنگ ہوئی تو اللہ سے صلح کرے اور اپنی اصلاح کرے وہاں. اور کیا رہا ہے؟ اصلاح، وہ اصلاح کر لے. دعا کر دی، وہ اصلاح کر لے، مطلب اپنی کریکشن کر لے، جو غلط کام کر رہا ہے اس کو وہ چھوڑ دے، تو وہ اصلاح کر لے. فَإِنَّا، فاپس، انا، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے کو اپنے گناہ کی اصلاح کر لے، غلطیوں کی اصلاح کر لے تو ہمیں پیارا لگنے لگتا ہے. اچھا اس نے چھوڑ دیا. اگر بیوے بندے ہوں گے، اچھے بندے ہوں گے تو ان کو اچھا ہی لگے گا. لیکن ہمارے ہاں موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اچھا بننے نہیں دیتے، ہم اسے کیا کرتے ہیں، تانے دیتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی جو اچھا بننے کی کوشش کریں، ہمارے بچے ہوں کوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود اچھے لگتے. اللہ تو بہت ہی بڑا رحمان، بڑا رحم کرنے والا ہے نا. فَإِنَّ اللَّهَ، فاپس، ان اللہ، بے شک اللہ، بس بے شک اللہ، یتوب، وہ توبہ کرتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یا وہ توبہ پورا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ توب کے میں نے میننگ کیا بتایا تھے؟ توب کی میننگ ایک متوجہ ہونا، ٹھیک ہے، دوسرا میں نے بتایا تھا مہربان ہونا. یہ دو ورڈ اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، متوجہ ہونا مطلب یہ انسان کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ دو ورڈ اللہ کے لیے آتے ہیں. کب؟ جب اللہ آتا ہے. اور توبہ جب الہ آتا ہے. یہ انسانوں کے لیے آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اوپر سے توبہ کرتا ہے، اوپر سے مہربان ہوتا ہے نا، اوپر سے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اچھا اس نے توبہ کر لی ہے. اور انسان اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے. اللہ بھولا ہوا ہے نا، تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ آ رہا ہے، دیکھیں، علیہ، اللہ ہی، اس پر، اوپر ہی اس کے، کس کے؟ جو توبہ کر رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے اوپر اس کے؟ وہ مہربان ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے. محاورہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ توبہ قبول کر دیتا ہے. پھر ہم اوپر اس کے تو نہیں کہیں گے نا، اس پورے کا بنتا ہے وہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے محاورہ. ٹھیک ہے، اور ورڈ ٹو ورڈ ہم کہیں گے وہ مہربان ہوتا ہے اوپر اس کے. مہربان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، اور بس بے شک اللہ وہ مہربان ہوتا ہے اوپر اس کے. ان اللہ، ان بے شک اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کا اعلان، بے شک اللہ کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم. غفور، غین فارا، غفر ڈھانپ لینے والا، اور غفور ڈھانپ لینا، اور ڈھانپنے کہتے ہیں بخش لینے والا. اور غفور اور رحیم دونوں. تو ہمیشہ سے بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ہمیشہ سے بھی، اور ہمیشہ سے، اور بہت زیادہ، بہت زیادہ کیا ہے؟ بخش دینے والا، ڈھانپ لینے والا، بخش دینے والا. اور کیا ہے؟ اسی طرح سے ہمیشہ بھی، اور بہت زیادہ، اور بار بار رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، یا بہت رحم کرنے والا. اس میں اللہ تعالیٰ بار بار کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے یہ انسان کی سرشت میں ہے، انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ غلطیاں، یہ گناہ کر بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، غلطیاں تو گناہ تو ہوں گے، لیکن اس کا علاج توبہ ہے. توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹیں. اللہ تعالیٰ جو توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر بے حد مہربان ہوتا ہے، اور اسے کیا کرتا ہے؟ اسے بخش دیتا ہے. پھر جو بھی ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے. اور یہ بھی یاد ہے کہ خالی توبہ نہیں چلے گی، توبہ کرنے کے بعد وہی کام نہیں، اصلاح بھی لازم ہے. یہ لازم ہے، جب تک کہ اصلاح نہیں ہوگی یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو آپ دیکھیں، جب ہم لکھتے ہیں آمنو آمن الصالحات، ایمان لے آنا، ایمان لے آنا، خالی ایمان کے زور پہ ہم جنت نہیں جا سکتے جب تک کہ عمل صالح ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے، عمل بھی ہوں اور کیا ہوں؟ صالح بھی ہوں. تو عمل صالح ساتھ ہوں تو کیا ہے؟ انسان
جنت جا سکتا ہے. اسی طرح توبہ، غلطی ہو جائے توبہ اس کا اصلاح لازم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیتے ہیں. علم تعلم، کیا لم نہیں، کیا نہیں، لا نہیں ہوتا ہے، لیسا نہیں ہوتا ہے، لم بھی نہیں ہوتا ہے. تعلم، تا تو، عین لام میم علم، جانتا. کیا نہیں تو جانتا، انا کہ بے شک، کہ بے شک، اللہ اللہ، کہ بے شک اللہ. یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ یہ مجھے، ایک تو سنگولر پرسن تو، ڈائریکٹ تو اللہ کے وسلم کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے، لیکن ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم سب سے، ہر سنگولر پرسن سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تو نہیں جانتا کہ کیا ہے یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ کیسے ہم کیوں، یہ تو بڑا سخت ہے، تو بڑا ظلم ہے نا. کسی کو پتھر مار مار کے مار دینا، رجم کر دینا، کسی کے ہاتھ کاٹ دینا، یہ سب ظلم. اچھا یہ ظلم نظر آتے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ جس نے پیدا کیا وہ بتا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، کیا تو جانتا نہیں کہ بے شک اللہ کون ہے؟ اللہ لہو، لا واسطے اسی کے، لا واسطے ہو اسی کے، واسطے اسی کے، ملک، ملک مطلب مالک ہے وہ. مالک کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ، بادشاہی کہہ لیں آپ اس کو، یا پھر اختیار. جو مالک ہوتا ہے وہ اختیار کے ساتھ ہوتا ہے. واسطے اسی کے بادشاہی ہے، واسطے اسی کے اختیار ہے. کس کا؟ السماواتی، آسمانوں کا، ٹھیک ہے، آسمانوں کا، اور الارضی، زمین کا، ٹھیک ہے. واسطے اسی کے اختیار ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اور کیا اختیار ہے اس کا؟ یعذب، وہ، یا وہ کے لیے عذب، وہ عذاب دیتا ہے. اب یہاں پہ ہم انسانوں کو ضرور یہ سمجھایا جاتا ہے بار بار کہ اللہ تعالیٰ ہی عذاب بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، اسی کا اختیار ہے سارا. ایک تو یہ کہ تم لوگوں کو ہمیں بار بار یہاں پہ کیا آ رہے ہیں، آ رہی ہے شریعت، آ رہی ہے قانون، آ رہا ہے قانون. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کا قانون ابھی ہم نے جیسے پڑھا ہے اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مکہ میں کسی خاتون نے، کسی ایک عورت نے چوری کی، ٹھیک ہے، کسی ایک عورت نے چوری کی، اور صحابہ کے ذریعے جب اس کی سفارش لائی گئی، اس کی سفارش آئی، تو اللہ کے نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. اور ساتھ ہی فرمایا خدا کی قسم، حدیث میں آتا ہے خدا کی قسم تم سے پہلے، اللہ کی قسم تم سے پہلے قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ وہ کیا کرتی تھیں کہ جو طاقتور اور اقتدار میں اور قوت والے لوگ ہوتے تھے ان کو سزا نہیں دیتی تھی. ساری سزا کا اطلاق غریب پر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، غریب پر سزا کا اطلاق، کمزور کے اوپر سزا دی جاتی تھی اور طاقتوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، طاقتوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو ایسے لوگ تو طاقتور ہیں جو اپنے طاقت کو استعمال کرتے ہیں دنیا میں اور غریب کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے قاضی یا وہ معاشرہ یا کوئی بھی کسی بھی جگہ پر، تو وہ یاد رکھیں کہ جو بادشاہی اختیار کس کے؟ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. پھر وہی بات کہ طاقتوروں کو تم لوگ بخش دو اور غریب کو تم لوگ نہ چھوڑو. ایسے ہی ہے نا، غریب نے اگر کم کیے تب بھی پکڑا جائے اور طاقتور چھوٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر پھر اختیار کیوں کہا اللہ تعالیٰ؟ آپ جس بات پر غور کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعذب، یا وہ اللہ تعالیٰ عذب، عذاب دیتا ہے. شداری دیکھیں، وہ عذاب دیتا ہے، دے گا، دونوں طرح، ٹھیک ہے، وہ عذاب دیتا ہے من، جس کو، ٹھیک ہے، من جو کے لیے آتا ہے جو یا جس کو، یشاء یا وہ کے لیے شاء وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے.
تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے. یہ بات نہیں ہوتی کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جو خوبصورت ہے، جو طاقت میں ہے، جو وہ اپنی کر کے ہٹ جائے گا اور دوسرے کو غلط نہیں. سزا دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سزا دینے والوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے سزا دینا اختیار سے اللہ تعالیٰ کا. پھر یہاں پہ تم کسی کو سزا دے کے بچ بچا کے نکل جاؤ گے، مل ملا کے نکل جاؤ گے. باقی بھی اختیار اللہ کا ہے. وہ عذاب دے کر وہ عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَيَغْفِرُ وا اور یا وہ غین فارا غفر بخش دینا، اور وہ بخش دیتا ہے. وہ ڈھانپ لیتا ہے، وہ بخش لیتا ہے. بخش دے گا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لمن لام ذیلی واسطے، من جو یا جس کو، جو یا جس کو دونوں آ سکتے ہیں. یشاء یا وہ شین الف حمزہ شاء چاہنا، جس کو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تمہاری وہاں نہیں چلنے والی. دنیا میں تم کر سکتے ہو کہ کسی کو کسی کی سائڈ لے کے کسی کو تکلیف دے دو کچھ. اللہ تعالیٰ کے ایسا نہیں ہوگا. چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہے بڑا معاملہ ہے، چاہے تمہارے گھروں میں یہ پیغام سب کو ہے، چاہے تمہارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے معاملات میں تم سزا میں ڈنڈی مارتے ہو. ٹھیک ہے. ڈنڈی مارنے والا، ڈنڈی مروانے والا، کسی بھی طرح سے انصاف کو چھوڑنے والا، تو اللہ تعالیٰ پھر پورا انصاف کرتا ہے. وہ اسی کے اختیار میں ساری کائنات ہے. تمہیں اس وقت تم حاوی ہو، امتحان دونوں کا ہے نا. اس وقت تم حاوی ہو اور تم کسی کمزور کے اوپر ظلم کر رہے ہو. تو کبھی ایسا وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین آسمان کو کہیں بھی تمہیں تمہاری پکڑ ہو جائے گی. نہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو جانا ہے نا. تو اللہ چاہتا ہے جس کو وہ بخش دیتا ہے، جس کو چاہے وہ سزا دیتا ہے. واللہ وہاں اور اللہ 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 تعالیٰ نے تمہیں کیا دی ہے؟ تھوڑی سی قدرت. کس کو دی ہے؟ کسی گھر میں کسی ماں کو، کسی باپ کو، ٹھیک ہے، انصاف کرنے کی، فیصلہ کرنے کی طاقت کو. کسی ساس کو، کسی سسر کو. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسا رشتہ آ سکتا ہے. اور اس طرح معاشرے کے اندر جس کو قدرت ملی ہے جو اس وقت فیصلہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کو بھی قدرت دی ہے اس کے لیے پیغام ہے. وہاں اور اللہ اللہ اور اللہ اعلیٰ اوپر، شیئن ہر چیز کے، شیئن مطلب ہر چیز کے، ہر حکم کے، ہر فیصلے کے، ہر چیز پہ کیا ہے؟ قدیر. قاف دال را قدر اور قدیر قدرت رکھنے والا، قدرت رکھنے والا، مکمل اختیار رکھنے والا. اللہ کلی شے، ہاں کلی، یہاں کلی لکھا، اللہ میں کی نہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. ہر ایک چیز پر. ٹھیک ہے. یہ ہر ایک آ جائے گا. ہر ایک چیز پر، ہر ایک فیصلے پر اختیار اس کا ہے. تم پر تم بھی چیز ہی ہو رہی. اس کائنات میں زمین آسمان کا اختیار اس کے پاس ہے، تو اس کائنات میں تم بھی ایک چیز ہو. تو تمہیں تھوڑی سی قدرت دی ہے تو اس پر اس رب کو، اس اللہ کو یاد رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم اس کو یاد نہ رکھو. تو یاد رکھو اس کے اختیار میں سارا کچھ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ اس پوری مکمل قدرت رکھتا ہے. کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے. عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے. ٹھیک ہے. جو جرم یہاں پہ جس کو سزا نہیں ملی ہے، پھر وہ آخر میں جا کے سزا ملے گی. ٹھیک ہے. وہاں جا کے سزا ملے گی. آگے آیت بہت لمبی ہے. یہ اس کو کرتے ہوئے کیا ہوگا، ہے تو ہے ویسے ٹائم کر تو ہم سکتے لیکن بہت لمبی ہے. یہاں پہ آگے چلے کر لیتے ہیں، میرے خیال میں ہو جائے گی. یا ایھا الرسول، ٹائم تو ہے ہمارے پاس. یا ایھا کیا ہے جی؟ یا ایھا میں نے آپ کو بتایا کہ اے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا اے حروف ندا ہے، پکارنے کا ورڈ، کالنگ ورڈ. اور رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لا یحزنک، لانا، لانا یا وہ حزن، حزن، حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں دکھ کو، غم کو. ٹھیک ہے. نہ وہ غمگین کرے. دوبارہ
پھیر دوں اس کے اوپر. آزاد نظر میرے پین مکس اپ ہو گئے. نہ وہ غمگین کرے, غمگین بھی لکھ سکتے ہیں, حزن غمگین کو بھی کہتے ہیں, دکھ کو بھی کہتے ہیں. نہ وہ دکھی کرے, نہ وہ غمگین کرے. آگے کیا رہے, کا تجھ کو, نہ وہ غمگین کرے تجھ کو, نہ وہ دکھی کرے تجھ کو. کیا نہ دکھی کرے, الذین وہ جو, اب یہ پوائنٹنگ کا ورڈ ہے, وہ جو درمیان میں لوگ بھی لگا سکتے ہیں ہم, ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ الذین وہ جو وہ آتا ہی لوگوں کے لیے, ایسے لوگ کے لیے آ رہا ہوتا ہے. وہ لوگ جو, وہ جو یسارعون, یا وہ سین را اینڈ سرا روٹ ورڈ ہے, اس سے کیا بنتا ہے سرت, اردو کا ورڈ ہے, تیزی سے, تیزی سے نکلنا. کہتے ہیں سانپ کے لیے کہتے ہیں بڑی سرعت سے چلا گیا, یا پھر کہتے ہیں بہت بہت جلدی کوئی کام کرنا, اس کے لیے سرعت آتا ہے. اللہ سریع الحساب, اللہ بہت تیزی حساب لینے والا ہے, سرعت سے. تو یہ روٹ ورڈ میں آتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا رہا ہے, ان شارٹ میں ہوا. اب یہاں پہ یسارعون آ رہا ہے, سرا سے کیا ہوا ہے, فائل ہو گیا, سارعون. سین را این سرا وہ ہے فیل ہے, اور یسارعون کیا ہے, سارعو وہ ہے فائل ہے, کرنے والا. وہ کیا کرتے ہیں, جمع ہے, وہ تیزی کرتے ہیں, تیزی کرتے ہیں, بہت جلدی کرتے ہیں, بہت جلدی کرتے ہیں. کس چیز میں, فی بیچ الکفر. اب یہاں پہ الکفر کو میں ذرا ہم دیکھیں کہ کفر کیا ہے. الکفر وہ لوگ وہ جو بہت جلدی کرتے ہیں, وہ جو تیزی دکھاتے ہیں, فی الکفر, الکفر میں, ٹھیک ہے. ایک تو ال آ رہا ہے نا خاص, کفر انکار, ہم کفر میں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, انکار میں بھی, یعنی اللہ کے حکم سے انکار میں, اللہ کے رسول کے حکم سے انکار میں, اور کفر کرتے ہیں. جو اللہ کو ہی نہیں مان رہا وہ کفر کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو اللہ کی نہیں مان رہا اس کا بھی ہے. یہ کو والا ہے, یہ کی والا ہے. یہ اللہ کو ہی نہیں مان رہا, اور یہ اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مان رہا, تو دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں. وہ جلدی کرتے ہیں کس چیز میں, اس میں کفر میں, انکار میں. من الذین, ان لوگوں سے, من سے, اللہ لکھ لی, من سے, الذین, ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں, جو کفر کرتے ہیں, ان لوگوں سے. یہاں پہ ان لوگوں سے آ جائے گا, وہ لوگ جو, ورڈ ٹو ورڈ, وہ جو, وہ لوگ جو, اسے دوبارہ لکھوں, وہ جو, مطلب کیا اس کا, وہ جو, وہ لوگ جو, اور با محاورہ کیا آتا ہے, ان سے جو, ان لوگوں سے جو. کیا ہے, کالو, انہوں نے کہا, ان لوگوں سے جو, قالو, قول روٹ ورڈ ہوتا ہے, قول سے بنا قول, قول, ٹھیک ہے. تو واو گر کے الف بن جاتا ہے, اور والی جمع کے لیے, انہوں نے کہا, انہوں نے کہا. آج بھی آپ کو اس میں جھلک نظر آئے گی, ٹھیک ہے, آج بھی ایسا ہی ہے نا. انہوں نے کہا یا جنہوں نے کہا, دونوں آ سکتے ہیں. انہوں نے کہا یا جنہوں نے کہا, آمنا, امن روٹ ورڈ سے, آمنا, ٹھیک ہے. نون پر شداری ہے, دو نون ہے, ایک امن کی ہے, ایمان کی, اور ایک نہ ہماری. ایمان لائے ہم, جنہوں نے کہا ایمان لائے ہم, ٹھیک ہے, ایمان لائے ہم, بی افواہہم, بازر بھی ساتھ, بازر بھی ساتھ, افواہ. میں پہلے لکھ لوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. افواہہم, ہاں جی. روٹ ورڈ کیا ہے جی, فا واو ہا, فہو, فہو روٹ ورڈ ہے اس کا. فہو کسے کہتے ہیں, منہ کو, منہ یا ماؤتھ, ہمارا جو ماؤتھ ہوتا ہے,
ایک تو ہمارا چہرہ ہوتا ہے وجہ، ہم پڑھ کر آئے وجہ، چہرہ، پورا چہرہ، یہ صرف ہمارے منہ، ہونٹ جسے بات نکلتی ہے، ماؤتھ ہمارا، فاف کہتے ہیں واحد، اور افواہم جمع، افواہی جمع، ہماری منہ سے باتیں نکلتی ہوں افواہ بنتی ہے نا، افواہ، ہم لکھتے ہیں افواہ، ہم بھی ایسے لکھتے ہیں نا، عربی میں افواہ کے ساتھ ہاں آتی ہے، افواہی جمع کے لیے، 7 منہوں سے، 7 یہاں منہوں سے کہیں گے، منہوں سے، ہم ان کے، ٹھیک ہے، 7 منہوں سے ان کے، جنہوں نے کہا، وہ یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ایمان لائے ہم، 7 منہوں سے ان کے، یعنی منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اور لم نہیں، اور نہیں، تؤمنو، تابہ بھی تفاعل ہے وہ، اور حمزہ من امن روٹ ورڈ آ رہا ہے، دیکھیں، نہیں وہ ایمان لائے، نہیں وہ ایمان لائے، قلوب دل، ہم ان کے، قلب واحد یا قلوب جمع، دل ان کے، ٹھیک ہے، اور نہیں وہ ایمان لائے دل ان کے، ٹھیک ہے، کون ہے منافق کس میں آ سکتے ہیں؟ جو انکار کر رہے ہیں اللہ کو، مان رہے، اللہ کی نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ ایمان لائے دل ان کے، ان کی زبانوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، مگر دل میں ان کے کچھ اور ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ مدنی حصے میں منافقت بہت زیادہ آتی ہے، اور ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں، انہی کی بات ہو رہی ہے، وہاں اور من سے، کن سے؟ ان لوگوں میں سے، آگے پھر آیا الذین، وہ جو، یا ان میں سے جو، یا ان میں کہتے ہیں لوگ، تو ہم پتہ ہے کہ لوگوں کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، ان میں سے جو، کن میں سے جو، ہادو، کیا ہوئے ہیں؟ وول جمع کے لیے، وہ یہودی ہوئے، یہودی بنے بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہودی اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہادو کا ہے نا، یہودی بنے، کیونکہ یہ یہودی نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہ بنی اسرائیل تھے، تو ان کے فرقے بنے ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا وہ جو یہودی ہوئے، وہ جو یہودی بنے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ ان کی یہودیوں کی کوئی بات یہاں بتانے لگے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں ہمیں سمجھا رہے ہیں، سماعون، سین میم عین، سما روٹ ورڈ ہے، اور میم پہ کیا آ رہا ہے؟ شد آ رہا ہے، کھڑا زبر آ رہا ہے، سماعون، جب شد آتا ہے تو شدت سے سنتے ہیں، ہم یہ لکھنا شدت، جب کسی میں شدت ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ کیا کرنے والے؟ سننے والے، تو بہت زیادہ سننے والے کیا لکھا جائے گا؟ خوب سننے والے بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو خوب سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جاسوسی کرتے ہیں، با محاورہ جاسوسی کرنے والے، بہت زیادہ سننے والے، غور سے سننے والے، سماعون، وہ غور سے سنتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں، وہ جاسوسی کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت بھی ہم سب جانتے ہیں، آج بھی ہے، لیکن اس وقت بھی یہ اللہ کی محفلوں میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، یہود جاتے تھے، بیٹھتے تھے، ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے، کہتے تھے کہ صبح مسلمان ہو جاؤ، رات کو کافر ہو جاؤ، اور اس طرح کی باتیں، اور پھر انہی کی باتیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں کچھ، اور یہ خالی ان محفلوں میں نہیں بیٹھتے تھے، یہ مدینہ کے مسلمانوں کے پاس، ان کے وہ سردار جن کے ساتھ ان کی تجارتی معاہدے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور پتہ لینے کے لیے، اور ایسی ایمان والوں کی محفل میں جا کے بیٹھ کر تو جاسوسی کرتے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے، یہ چینج نہیں ہوا، آج بھی ایسا ہی حال ہے ان کا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے، سمعون، بہت زیادہ سنتے ہیں، کس کو؟ الکاذب، سنتے کس کو ہیں؟ کاذب، جھوٹ، جھوٹ کو، یا جھوٹ کے لیے بھی آ سکتا ہے، جھوٹ بنانے کے لیے، جھوٹ باتیں کرنے کے لیے، سنتے ہی جھوٹ کو، جاسوسی جھوٹ کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا آ رہا ہے؟ سمعون، پھر دوبارہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سمعون، جاسوسی کرنے والے ہیں، جاسوس ہیں،
بہت غور سے سننے والے ہیں، جھوٹ کو سننے والے ہیں غور سے، بہت غور، جاسوسی کرتے ہیں، جاسوسی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، کس کے لیے جاسوسی کرتے ہیں؟ لقومن، لام زیر لی واسطے، قومن قوم کے واسطے، قوم کے لوگوں کے واسطے، لوگوں کے واسطے، قوم کے، آخرین. آخر کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے اخر اس کا روٹ ہوتا ہے اخر. ٹھیک ہے، آخرین کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے لیے. آخرت میں دوسری دنیا، دوسری، تو آخر دوسری کو بھی کہتے ہیں اور آخر اینڈ کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ آخرین، دوسری. دوسری قوم کون؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہود باہر بیٹھ کر اور منافق، یہ سب کون تھے؟ ان سب نے بیٹھ کے مزے زرار بھی بنائی ہوئی تھی، اور وہاں پیچھے بیٹھ کر اور بہت کچھ کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کو اکساتے تھے مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ مشرکین مکہ کو بھی اکسا کر یہ لوگ، انہوں نے غزوہ خندق کروائی تھی. غزوہ خندق میں جب آئے تھے تو وہ بھی انہوں نے ایسے ہی کروائی تھی، لوگوں کو اکسا کر. اسی طرح غزوہ تبوک روم والوں کو کروانے والے ہو سکتے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ سب آپس میں صلح کی باتیں کر رہے ہیں، سب آپس میں جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، سارے ممالک آپس میں لڑ کھپ رہے ہیں، وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہیں کونے میں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ ایسے ہی کرتے ہیں. ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ بڑی بڑے قلعوں میں بیٹھ کر، اندر بیٹھ کر سازشیں کریں گے، لڑوائیں گے، لیکن دل ان کے ڈرے ہوئے ہیں، پھٹے ہوئے اندر سے. یہ وہ نہیں ہے، آپس میں جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، اندر سے کمزور بھی ہیں. تو یہی یہاں اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ یہ دوسری قوم کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جاسوسیاں کرتے پھرتے ہیں. لم نہیں، لم نہیں، یا تو کا، یا وہ، الف کے اوپر حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ ہے اور یا گر گیا ہے. ٹھیک ہے، الف تا یا آتی ہے نا، حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اور تا بھی ہے اور واؤلی جمع کے لیے. نہیں وہ آئے پاس، نہیں وہ آئے پاس، کا، الف گر گیا تو کیا گیا؟ کا، تیرے. نہیں وہ آئے پاس تیرے، نہیں وہ پہنچے پاس تیرے، کہ ابھی تک آپ کے پاس وہ آئے نہیں، اللہ کے ان کے ساتھ وہ ملے نہیں. وہ باہر کے باہر ہیں، خیبر کے علاقے سے باہر دور تک، اور انہوں نے ایسے کام، ایسے حرکتیں کی اس وقت بھی، اور انہی کی یہاں بات ہو رہی. نہیں وہ آئے پاس تیرے، یحرفون، یا وہ، ہا رافا حرف، حرف روٹ وڈ را پہ شد آتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحریف، حرف کو حرف سے بدلنا، تبدیل کر دینا. تو یہاں وہ تحریف کر دیتے ہیں. اب ہم تحریف بھی لکھ سکتے ہیں، اور وون جمع کے لیے تحریف کر دیتے ہیں. تو تحریف کر دیتے ہیں، تو تحریف کا مطلب پھیر دینا، بدل دینا. وہ پھیر دیتے ہیں، وہ بدل دیتے ہیں. الکلمہ، ال کیا جی؟ خاص، کاف لام میم کلم، کلام، کلام کو، بات کو، بات بھی لکھ سکتے ہیں، کلام بھی لکھ سکتے ہیں. بات کو، کلام کو، اللہ رہے خاص بات کو بدل دیتے. کون سی بات بدل دیتے ہیں؟ یہی جو اللہ کے ان کے آنے کی ان کے یہاں آیات موجود ہے نا، تو وہ چینج کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہاں وہاں ہے ہی نہیں، ہماری کتاب میں ایسا لکھا ہی نہیں ہوا، ہماری کتابوں میں یہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں وہ نہیں ہے. آپ کو رجم کی آیات بھی انہوں نے بدل ڈالی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور بہت سی آیات انہوں نے جو بدل ڈالی ہوئی تھی ان کے بارے میں. تو یہاں پہ بہت چیزوں کے بارے میں آ رہا ہے. میرا اور پین کہاں ہے؟ یہاں سارے پین ختم ہو گئے. یہ بچے بھی چھیڑخانیاں کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ اور نہیں ہے، چلے دیکھتے ہیں. اس پین سے لکھ موٹا لکھتا ہے. اچھا، کب بدل دیتے ہیں؟ من بعدی، من سے، بعدی بعد، سے بعد. کس کے بعد؟ مواضعی، مواضعی. دیکھیں آپ، آئین آ رہی ہے. ٹھیک ہے، مواضعی، مواضعی. اب یہاں پہ دیکھیں گے یہ کیا ورڈ ہے؟ واو زواد عین وضع. وضع کسے کہتے ہیں؟ رکھنا، کسی چیز کو کہیں رکھنا. وضع قطع کہتے ہیں. تو یہ وہی ورڈ ہے، مواضعی، رکھنے کی جگہ سے اس کی. کیا کہیں گے؟ رکھنے کی جگہ. کس کی؟ بات کو بدل دیتے ہیں.
حرف کو حرف کی جگہ سے بدل کے رکھنے کی جگہ سے ہی اس کی کس کی کلام کی اس بات کی وہ جو بات وہاں پہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تمہارے اس میں سے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں تھا ایسا لکھا ہوا ہے ایسے نہیں تھا ایسا لکھا ہوا ہے تو بدل ہی دی انہوں نے کتابوں میں اپنی وہ آیات نکال دی یا ان کو چینج کر کے رکھ دیا تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ لفظ ہی بدل کے رکھ دیے تو اسی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اور بھی بہت سی باتیں ان کے ساتھ ہیں لیکن یہ والی بات کہ بدل دیا بدل کے وہ بدل دیتے وہ پھیر دیتے بات کو سے بات رکھنے کی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں رکھی ہے اس کے بعد وہاں سے بدل دیتے ہیں یقولون یا وہ کے لیے قول کہنے کے لیے وہ جمع کے لیے وہ کہتے ہیں ان اگر اوتی تم کس کو کہتے ہیں اپنی قوم کو کہتے ہیں قوم کو یہود خاص طور پہ یہود کا نام آ رہا ہے یہود اپنی قوم سے کہتے ہیں اگر اوتی وہ بیچ میں آ رہا ہے اوتی تم تم اوتی اگر دیے جاؤ ہم الف حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے اوتی اگر دیے جاؤ تم اگر دیے جاؤ تم ہاذا یہ اگر دیے جاؤ تم ہاذا یہ اگر اب وہ باتیں سنتے ہیں وہ ہماری کتاب کو سنتے ہیں ہمارے کلام کو سنتے اس وقت بھی سنتے تھے اب بھی اور اپنی قوم سے جا کے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ اور یہ احکام آ رہے ہیں نا تو اسے چینج کر کے کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے تو مان لو اگر یہ کہا جائے تو نہ مانا جاؤ اگر یہ دیا جائے تو نہ مانو ٹھیک ہے تو یہی بات ہو رہی ہے اگر دیا جائے تمہیں ہاذا یہ فخذو فاپس ہاں زال واو خذو روٹ ورڈ ہے ٹھیک ہے خذو کا مطلب کیا ہوتا ہے لینا پکڑنا والف جمع کے لیے خذو روٹ ورڈ ہے دیکھو ہم پہلے بھی لکھ کر آئے ہیں خذو لینا لے لینا پکڑ لینا الف واو یا حرف علت ہے تو واو گر گیا پیش بن گیا دیکھیں آپ پس والف جمع کے لیے تم لے لو پکڑ لو یعنی پک اینڈ چوز کر رہے ہیں اللہ کے کلام سے پک اینڈ چوز کر رہے ہیں اپنی کتاب سے تو کر رہے ہیں جو الگ کی طرف سے آ رہا ہے اس کو بھی چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس وقت سنتے تھے بیٹھ کے باتوں کو نہیں ایسا لکھا نہیں ایسا ہے یہ نہیں چاہیے تھا یہ ہم نے یہ نہیں لینا بالکل وہی کیا الگ اگر ہمیں آتے تو ہم مان لیتے اگر بنی اسرائیل میں رسول اللہ علیہ وسلم آتے تو یہ مان لیتے مگر ہم نہیں مانیں گے کیوں کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں آ گئے تو اس ضد کی وجہ سے پس وہ کیا کہتے ہیں پس تم لے لو ہو اس کو دیکھیے کیا آ رہا ہے ہو اس کو اگر تمہیں وہ جو تمہاری مرضی کا دیا جا رہا ہے نا مطلب وہ لے لو تم لے لو اس کو وا اور ان اگر لمنا اور اگر نہ ایک منٹ سے مٹانا پڑے گا اس کو کس نے چھیڑ دیا ہے یہ پین کل میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پین ٹھیک کر کے آج ہی رکھتی ہوں آج تو گرامر کی کلاس بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو یہاں سے پین وین ٹھیک کر کے رکھوں کل سارا دن ڈیتھ ہو گئی تو اس میں بڑی مصروف رہی تو اللہ تعالیٰ بس آسانی والا معاملہ کرے تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ یہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے خیر آیت آخری ہے ہم اسے پورا کر لیتے ہیں وا اور ان اگر لمنا سیکنڈ بات کہہ رہے ہیں نا دو چوائسیز ہیں اگر دیے جاؤ تم اور اگر نہ دیے جاؤ تم دیکھو تا تم کے لیے اور حمزہ تا پورا آ رہا ہے والی جمع کے لیے ٹھیک ہے اور تو ہو الف گر کے کیا آ جائے گا ہو اور اگر نہ تم دیے جاؤ ہو اس کو یا وہ اس کو ہم ہو کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت ٹھیک ہے اور نہ وہ دیا جائے تم کو نہ وہ دیے جاؤ تم اس کو وہ نہ دیے جاؤ جو تمہیں لینا چاہتے ہو تم وہ نہ تمہیں دیا جائے جو تمہاری چاہت ہے ٹھیک ہے فَحْذَرُوهُ فاپس ہا زا را حذر روٹ ورڈ ہے حذر کا مطلب ہوتا ہے کیا بچ جانا چھوڑ دینا تو کیا ہے
حذر الموت ہم نے پڑھا نا سورہ بقرہ کے اندر، بچنا خاص طور پہ آتا ہے، فاپس حذر اور وہ الف جمع کے لیے، تم بچ جاؤ، الف کیا بن جائے گا، بس تم بچ جاؤ، خالی بچ جاؤ، وہ نہیں ہوگا، بس تم بچ جاؤ، کیا مطلب آیات میں آپ کو بتا رہی ہوں، آیات میں سے چینج کر دیتے تھے، تورات میں سے بھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا اس کو بھی، جس میں حق حقیقت بتائی جاتی تھی اس کو بھی، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بہت سے گناہ بتائے جاتے تھے، انبیاء کو قتل کر رہے تھے وہ بتایا جا رہا ہے، ان کے جرم بتائے جا رہے تھے، اور بڑا کچھ بتایا جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ یوسف نازل ہو گئی تھی، ان کی بھائیوں کے وہ جو حرکتیں تھی وہی بنی اسرائیل کی تھی نا، وہ بتائے سب کے مطلب ہر ایک سے کیا کرتے کہ ہر ایک چیز کو جھٹلاتے تھے اور کہتے تھے جو تمہیں یہ ملے تو لے لو اور یہ ملے تو نہ لو، مطلب یہ بات مان لو اور یہ بات نہ مانو، باقی ان سے بچ جاؤ۔ میں آپ کو بعد میں ایک قصہ بھی سناتی ہوں، پہلے اب ٹائم واپس کم ہے نا، وا اور من جو، اور جو یرد یا وہ را وودل رود ارادے کا روٹ ورڈ ہے، تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، واؤ گر گیا ہے، را وودل رود، اور کیا ہوا ہے، رد ہو گیا ہے، واؤ گر گیا ہے، اور رود ارادے کا روٹ، وہ ارادہ رکھے، وہ ارادہ کرے، ٹھیک ہے، اور جو وہ ارادہ کرے کون، اللہ اللہ، اور جو وہ ارادہ کرے اللہ، یا جس کو وہ ارادہ کرے اللہ، کس چیز کے بارے میں، ابھی دیکھتے ہیں اس کو، برے حالات، نوٹ کی پین نہیں لے سکی، ایک فتنہ، فا تا نون، فتنہ روٹ ورڈ ہے، فتن روٹ ورڈ فتنہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، اور آگے تا بھی آ رہا ہے، فتنتہ، فتنے میں ڈالنا ہو اس کو، فتنہ تا، آپ کو ہوتا ہے فتنہ جب عربی میں لکھا ہوتا ہے تو اس طرح لکھا ہوتا ہے، فتنہ تا اس طرح لکھا ہوتا ہے، تو یہ تا اسی کی ہے، فتنے میں ڈالنا اس کو، ٹھیک ہے، فتنے کو فتنہ ہم تو ایسے لکھتے ہیں، فتنے میں ڈالنا ہو اس کو، ہو کی ضمیر اس میں جاری، ٹھیک ہے، اور جو یا جس کو وہ چاہے اللہ فتنے میں ڈالنا اس کو، وہ ارادہ کرے فتنے میں ڈالنا اس کو، فلن تملک، فا پس لا نہیں، لن ہرگز نہیں، پس ہرگز نہیں، فلن پس ہرگز نہیں، تملک تا تو میم لام کاف مالک، تا تو بھی آ سکتا ہے، وہاں تو کے لیے آئے گا، میم لام کاف مالک، اختیار رکھتا، مالک ہوتا ہونا یا اختیار رکھنا، ہرگز نہیں، تم نہیں، تو آئے گا واحد، تو اختیار رکھتا، اللہ کے کہا جا رہا ہے کہ آپ اختیار نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں تو اختیار رکھے گا، لہو لا واسطے ہو اس کے، واسطے اس کے، من اللہ، من سے، اللہ اللہ سے، من سے اللہ اللہ سے، یہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے، ہرگز نہیں تو اختیار رکھے گا یا رکھتا واسطے اس کے اللہ سے، یعنی جس کو اللہ نے فتنے میں ڈالا۔ اب اس میں دیکھا جائے تو فتنے میں کس کو ڈالا گیا ہے، یہاں پر فتنے میں بنی اسرائیل تو ڈالے ہی گئے ہیں، کون کون ڈالا گیا ہے، یہ ڈالے گئے ہیں یہود بھی، نصارہ بھی، یہ سب فتنے میں ڈالے جانے والے لوگ ہیں، تو سب فتنے میں ڈالے گئے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالتا ہے نا، تو انسان کا وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کس کو فتنے میں، جس کا دل اللہ کی نہ مانے، جو اللہ کو نہ مان رہا ہو وہی فتنے میں ڈلتا ہے، ٹھیک ہے، ایک منٹ میں ذرا اس کو پہلے صاف کروں، بڑی برے حالاتوں پہ ہیں، سب پینوں کو اٹھا کے پھینکتی ہوں میں، شیئن کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، ٹھیک ہے، اولائکا یہی لوگ، اولائکا بھی کیا ہوتا ہے، اولائکا بھی پوائنٹنگ کا ورڈ ہے، یہی یا وہی،
یہی لوگ یا وہی لوگ، وہی الذین لوگوں کے لیے آگے، ٹھیک ہے، یہی یا وہ جو، اب دیکھیں نا کیسے کہا جا رہا ہے، یہی وہ جو، وہی وہ جو کون ہے؟ لوگ، یہی لوگ ہیں وہ جو، وہی لوگ ہیں وہ جو لم نہیں یورد، یا وہ را دال رود ارادے کا روٹ ورڈ ہے، نہیں وہ چاہا، نہیں وہ ارادہ کیا، کس نے؟ اللہ نے، نہیں وہ ارادہ کرتا اللہ، نہیں وہ ارادہ کیا اللہ نے، جی بڑی برے حالات، اس پین کی تو بڑی برے حالات ہیں، ٹھیک ہے، نہیں وہ ارادہ کرتا اللہ کے، ان یہ کہ یا وہ اللہ تعالی طاہر، طہارا طہر روٹ ورڈ ہے شد سے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی شد آ رہی، این طاہرہ ہے نا، یہ کہ وہ پاک کر دے، یہ کہ وہ پاک کر دے، قلوبہم دل، ہم ان کے، ٹھیک ہے، دل ان کے، یہ کہ وہ پاک کر دے، اللہ تعالیٰ پاک کر دے، اللہ تعالیٰ ایسا ارادہ ہی نہیں رکھتا جو فتنہ بنا ڈالے چیز کو، جو کہنا نہ مانے اللہ تعالیٰ کا، اللہ ان کے دلوں کو ہی پاک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لہم لا واسطے ہم ان کے، لا واسطے ہم ان کے، واسطے ان کے، فی بیچ الدنیا دنیا میں، بیچ دنیا کے، خزیون، خاصا یا خزی ہی روٹ ورڈ ہے، خزیون رسوائی، بے عزتی، رسوائی، اور لہم لا واسطے ہوں ان کے، اور واسطے ان کے، فی بیچ الآخرہ آخرت میں، بیچ آخرت میں کیا ہے؟ عذاب، عذاب ہے کیسا؟ عظیم، عظم بڑا، عظیم بہت بڑا، عذاب بہت بڑا، ٹھیک ہے، بیچ آخرت میں، واسطے ان کے دنیا میں بھی کیا ہے؟ عذاب، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت سخت عذاب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ تو بام محاورہ اگر ہم پڑھیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے وہ لوگ غمزدہ نہ کریں، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ لوگ آپ کو غمزدہ نہ کریں جو کفر میں دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان والے نہ ہوئے، ان لوگوں میں سے بھی جو وہ یہودی بنے، بہت سننے والے جھوٹ کو اور بہت جاسوسی کرنے والے لوگوں کے لیے، ان کے پاس جو تیرے پاس نہیں آتے، مطلب جو نپاک کے سامنے آتے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ اس وقت کے زمانے میں مدینہ کی بات ہو رہی ہے، مدینہ میں وہ لوگ جو نپاک سے ملے نہیں تھے آ کر ابھی تک، ان کو جا کے جھوٹ سن کر بتاتے تھے۔ اور آج کے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ وہ جو دین کی طرف نہیں آتے، وہ جو قرآن کی طرف نہیں آتے، جو سنت یا رسول اللہ کی محبت میں کو بجا نہیں لاتے، اطیع اللہ اطیع رسول نہیں کرتے، اطیع اللہ اطیع رسول نہیں کرتے، ان کے لیے ان کو جا جا کے ایسے لوگوں کو بتاتے کیا ہے؟ اپنے دین کے مخالف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی یہاں بات ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ جو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، یعنی باتیں بدل بدل کے جا کے بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو تم بچ جاؤ۔ مطلب آپ دیکھیں اس وقت کے لوگوں کو تو جو کہا جا رہا تھا آج بھی کہا جاتا ہے، دین میں ہمارے دین کے اوپر، ہمارے دین پر اپنا قبضہ جمایا جا رہا ہے، تمہیں یہ والی سزا تمہارے در ہے، ٹھیک ہے، شریعت بھی اپنی مرضی قائم کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، نہیں ایسا نہیں، ایسا لکھا ہے، اور ہمارے میں سے بھی، ہمارے ہی میں سے اور آخرت کی اس میں سے علماء سو، برے عالم یہی اٹھا کھڑا کریں گے، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، تو جو تمہیں دے دیے جائے لے لو، اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو اسے بچ جاؤ۔ اور وہ شخص کہ اللہ کے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے، اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے، تو اس کے لیے اللہ سے ہر اس چیز کا وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ وہ جس کے جو دل سے ایمان ہی نہیں لائے گا وہ فتنے میں ڈالے گا، خود بھی ڈالے گا اور لوگوں کو بھی ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔
یہود اور اس جیسے منافق لوگ جیسے عبداللہ بن ابی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عبداللہ بن ابی کا کردار جا کے ہمیں غزوہ تبوک میں پتہ چلے گا سورۃ توبہ کے اندر جا کے کہ وہ ایسا شخص تھا کہ وہ یہود کے ساتھ مل کر اور اپنی اقتدار کے لیے وہ منافق ہوا. تو ایسے لوگ کیا ہیں جو دلوں سے ایمان نہیں لے کر آتے، جن کی صرف زبان کلمہ کہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے چاہا نہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک کر دے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ آیات ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اس وقت کے وقت کو بھی ظاہر کر رہی تھی، آج کو بھی ظاہر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمیں اصل قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.